ایک عیسائی تھا، اس نے اسلام قبول کر لیا، مسلمان بن گیا اور کچھ عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کاتب وحی بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تقریباً یاد کر لیں، اور اس کے بعد پھر وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، واپس اپنے پرانے مذہب عیسائیت پر۔ تو اس کے بعد اس نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہیں آتا، صرف وہی کچھ آتا ہے جو کہ میں نے لکھ کر دیا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ بعد اس کی وفات ہو گئی۔ جب وہ مر گیا تو اس کی برادری والوں نے اس کو اٹھایا اور قبر کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ جب وہ واپس آ گئے، رات ہوئی، صبح واپس گئے تو دیکھا کہ وہ قبر سے باہر نکلا پڑا ہے، اس کی میت قبر سے باہر آئی پڑی ہے۔ انہوں نے سوچا شاید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے اس طرح کیا ہے، کیونکہ یہ ان کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ انہوں نے پھر قبر کھودی، دوبارہ کچھ گہری قبر کھودی اور پھر اس کو دفن کر کے واپس آ گئے۔ اگلی صبح جب وہ واپس گئے پھر دیکھا تو اس کی میت پھر باہر پڑی تھی۔ انہوں نے سوچا پھر بھی مسلمانوں نے اس طرح کیا ہے، تو اس بار انہوں نے اس کی قبر زیادہ گہری، جتنی کھود سکتے تھے اتنی گہری کھودی اور اس کو پھر قبر کے اندر دفن کر کے واپس آ گئے۔ اگلے دن جب وہ پھر گئے تو دیکھا کہ اس کی میت پھر بھی باہر نکلی پڑی ہے، قبر کے اندر نہیں ہے۔ اب جا کر ان کو سمجھ آئی کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے، یعنی یہ مسلمانوں کا کام نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اس کو قبر اپنے اندر لیتی ہی نہیں ہے، اس کو اپنے اندر رکھتی ہی نہیں ہے، اس کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی ہے۔ یعنی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس شخص نے گستاخانہ باتیں کی تو اس کو قبر بھی لینے سے انکاری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وجہ سے وہ قبر کے اندر نہ جا سکا، اس کو قبر نے جگہ نہ دی۔